سنا ہے بچپن میں بڑی سختی کی جاتی تھی آپ پر، آپ کو ریڈیو تک نہیں سننے دیتے تھے؟ ہاں یہ بات ہے. اصل میں ابھی پرائمری اسکول میں بھی داخل نہیں ہوا تھا تو میرے والد صاحب فلپس ریڈیو لے آئے تھے. انہیں گانوں کا شوق تھا اور وہ یہ کرتے تھے کہ بجلی بھی نہیں تھی ہمارے گھر میں، تو وہ انہوں نے ساتھ والوں سے بجلی لی، وہ صرف ریڈیو کے لیے. تو پھر وہ جب صبح نکل جاتے تھے اپنے کام پہ میں اس کو چلا لیتا. وہ ریڈیو 2 گھنٹے چلتا تھا. اس وقت جو ریڈیو ہوتے تھے بجلی کے تھے تو وہ گرم ہو جاتے تھے. حالانکہ اس کی باڈی جو تھی نا وہ پلاسٹک کی تھی، موٹی پلاسٹک. تو والد صاحب جب آتے تھے تو ان کو شبہ تھا، وہ آتے تھے تو ریڈیو پہ ہاتھ رکھ کے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کتنی دیر چلا ہے. تو مہارت تو سہ لی، لیکن بعد میں اماں کیا کرتی تھی مجھے بچانے کے لیے اس پہ تولیے، ٹھنڈا تولیہ رکھ دیتی تھی، اس سے اس کی حرارت نیچے چلی جاتی تھی. تو یہ ہوتا رہا ہے. جو آپ نے بتایا مولانا فضل الرحمان اور اداکار جو محمد علی ہیں، ان کے ساتھ اس دور کی کچھ یادیں تو شیئر کریں. علی صاحب نکل چکے تھے، وہ سینئر تھے مجھ سے. فضل الرحمان صاحب مجھ سے 1 سال شاید پیچھے تھے. تو یہ موجود تھے، یہ پرائمری سیکشن میں تھے، تو اپنے مدرسے کی وجہ سے تو ان کے ساتھ 2-3 اور شاگرد بھی ہوتے تھے جو ان کے ساتھ چلتے تھے. تو ان کا پروٹوکول اس وقت بھی تھا کیونکہ والد مفتی محمود صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو سیاست میں بڑا نام تھا، دوسرا ان کا مدرسہ اس وقت ملتان کا بہت اعلیٰ مدرسہ تھا، ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. سو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ پروٹوکول چلتا تھا. لیکن اسی طرح پگڑی سفید ہوتی تھی، اس وقت یہ رنگین نہیں سفید ہوتی تھی، اور سفید کپڑے اس وقت پہنتے تھے. گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بڑا ادبی سا تھا؟ نہیں ادبی زیادہ نہیں تھا، لبرل ضرور تھا. مثلا جیسے میں نے بتایا نا کہ میوزک چل رہا ہے، ہم پہ پابندی کم ہے، ہم آ جا رہے ہیں، سیر سپاٹا بھی چل رہا ہے. تو گھر میں 3-4 کتابیں تھیں. والد صاحب میرے 8 جماعتیں پاس تھے، لیکن ذوق تو ظاہر ہے ان کو تھا، میوزک کا بھی ذوق تھا. تو انہوں نے جو کتابیں رکھی تھی تو میں نے جب میں 4th-5ویں میں گیا تو ایک تو منٹو صاحب، سعادت حسن منٹو کی کتاب پڑھی تھی. وہ پہلا مجموعہ ہے ان کا، خالی بوتلیں خالی ڈبے، یہ آج تک مجھے یاد ہے. پہلی کتاب میں نے وہ پڑھی تھی. پھر شعراء کا البم تھا ایک جس میں سب کلاسیکل شاعروں کی غزلیں تھیں، وہ بھی میں نے پڑھ لیا. تو لیکن اصل جو تعلیم میں نے ادب کی لی وہ یوں سمجھ لیں کہ بچوں کے ادب سے. کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک لکھاری موجود ہے؟ یہ پتہ تو نہیں چلا، یا اب تک بھی شاید نہ چلا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے ٹرائی کی کہ میں لکھ کے بھیجوں. میں نے 3-4 چیزیں بھیجیں، وہ چھپ گئیں. تو اس سے احساس ہوا کہ بچوں کی کہانیاں یا نظمیں لکھی جا سکتی ہیں. کس کلاس میں؟ یہ میں 4th-5ویں میں تھا تو لکھنا ہو گیا تھا. جب میں 8ویں میں گیا تو احمد ندیم قاسمی امروز میں لکھتے تھے، تو اس میں مزاحیہ باتیں ہوتی تھیں. میں نے ایک دن پیروڈی کر دی اشتہارات کی، تو برائے فروخت یا فلاں چیز، تو وہ پیروڈی کر دی اور میں نے ان کو بھیج دیا. انہوں نے وہ سارا کالم میرے نام سے لکھ کے تو چھاپ دیا. وہ 2 دفعہ ہوا. پھر کالج میں میں پھر رسالے کا ایڈیٹر ہو گیا، ایمرسن کالج کے رسالے نخلستان کا. پھر میں نے وہاں مشاعرے کالجیٹ. ہمارا ماحول بڑا اچھا تھا کہ پورے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں اسٹوڈنٹس یونینز تھی جہاں سے سیاستدان پیدا ہوتے تھے. نرسری تھی وہ؟ نرسری تھی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. شیخ رشید اس میں سے آئے، جوید ہاشمی میرے کلاس فیلو تھے، میرے ساتھ پڑھے اور ہمارے ہی اس یونین کے سیکٹری بنے. تو یہ نرسری تو اس کے تحت ڈیبیٹس ہوتی تھی اور مشاعرے ہوتے تھے. تو میں نے کالج کے ذریعے سے مشاعروں میں شرکت شروع کر دی. مجھے بھیجا جاتا تھا، میں گورنمنٹ کالج لاہور آیا، میں بہاولپور، پورے پنجاب کے مشاعروں میں نے 1 سال میں 18 ٹرافیاں لی. ڈرامے کی طرف کیسے آ گئے؟ پی ٹی وی لاہور میں میرے دوست تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں شاعری کے سلسلے میں مشاعرہ ریکارڈ کرا رہا تھا. تو قمر آفتاب احمد یہ بھی ملتان سے تھے، تو وہ اس وقت ایڈیٹر تھے، لاہور اسٹیشن کے ڈائریکٹر. اچھا. اسٹیشن ڈائریکٹر. تو انہوں نے مجھے ٹی وی پہ مانیٹر پہ، آپ کو پتہ ہے نا مشاعرہ کٹ کیا ہوا تھا تو آ رہا تھا، وہ مجھے سن رہے تھے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شاعر ہے، یہ نام ہے. اس کے اس کو ابھی بلاؤ.
میں اسٹوڈیو میں تھا تو مجھے بلایا گیا، میں آیا، کہنے لگے کہ تم ابھی مشاعرہ پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا نثر لکھ لیتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پروفیسر ہوں، لیکچرر ہوں۔ کہتے اچھا اچھا اچھا، تو اگر میں تمہیں کہانی دوں، خاکہ دوں، تو اسکرپٹ لکھ دو گے 50 منٹ کا؟ میں نے کہا جی کبھی کوشش نہیں کی، لیکن آپ، مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ پتہ کیا کر رہے تھے؟ 4 دن رہ گئے تھے 14 اگست کے کھیل کو، جو پہلا خصوصی کھیل پی ٹی وی نے کیا، ضیاء الحق کا زمانہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق نے پہلی بار 14 اگست منانے کے لیے سرکاری سطح، جی 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 بالکل، تو یہ وہ وقت ہے۔ تو 4 دن رہ گئے تھے اور اسکرپٹ نہیں تھا۔ کیوں؟ اشفاق صاحب سے اسکرپٹ لکھوایا تھا، وہ انہوں نے خطرناک لکھ دیا، مطلب اس میں کوئی باتیں ایسی تھیں زمانی کہ وہ اپنی نوکریوں کا خطرہ پڑ گیا کہ ضیاء الحق تو ڈرامے دیکھتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو کرتے کرتے رائٹر ہی نہیں مل رہا تھا، ان کا نیا رائٹر ٹرائی کرو، تو میں آ گیا، تو راتوں رات لکھا اور اگلے دن پیش کیا، اور ابھی میں لکھنے ہی نہیں بیٹھا تو ٹیل اپ چل رہا تھا کہ یہ پلے آ رہا ہے اور اس کا رائٹر یہ ہے۔ ابھی میں گھر پہنچا ہوں، پھر وہ ساری رات بیٹھ کے لکھا، پھر وہ چلا 14 اگست کا خصوصی کھیل، وہاں سے شروع ہوا۔ چاند گرہن جیسا شعرۂ آفاق ڈرامہ لکھنے کا خیال کیسے ذہن میں آیا؟ کراچی میں NTM ایک پہلا پرائیویٹ چینل شروع ہوا، طاہر خان نے شروع کیا تھا، اور اس میں اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے وہ دیکھے میرے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی ڈرامہ کریں گے، کیونکہ NTM وہ 3 شہروں میں تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، کہیں اور نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم PTV سے آپ کو زیادہ پیسے دیں گے تو آپ لکھ دیں۔ میں پیسوں کی وجہ سے نہیں لکھنا چاہ رہا تھا۔ جب میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا دیکھو PTV میں تو ہم پر ایک پابندی ہے، کیونکہ ہمارا جو بھی اسکرپٹ جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ مجھے آزادی کتنی دیں گے؟ انہوں نے کہا جتنی چاہے لے لو، کیونکہ ان کا اپنا جو تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہترین موقع ہے، تو جو چیزیں میں اب تک PTV پہ نہیں کہہ سکا تو مجھے تو موقع مل رہا ہے، تو میں نے اس وجہ سے چاند گرہن میں نے چیلنج سمجھ کے لے لیا۔ تو وہ جب میں نے لکھا تو اس میں نے جو اس کی کامیابی کی دلیل ہی ایک ہی تھی کہ بولڈ تھا، سیاست پہ کھل کے بات کی میں نے، جو اس وقت کی تھی۔ آج کی ہوتی تو پھر آج کی ہوتی، تو وہ تو پھر آپ سوچ لیں کیا ہوتی، لیکن اس وقت کی جو تھی اس کو میں نے پکڑا۔ پھر بیوروکریسی، اور تیسری چیز میں نے پکڑی میڈیا۔ اس وقت جنگ اخبار کا مالک، اب بھی وہ ہمارے بھی دوست ہیں، شکیل الرحمان صاحب بڑے اچھے، میں نے ان کا کام بھی بہت کیا، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ چینل لیں گے، یا تو میں نے کنسیو کیا کہ اگلے 10 سال بعد پاکستان میں نئے چینلز آئیں گے، میڈیا ایمپائر کھڑی ہو جائے گی، تو میں نے اس کو لے لیا۔ تو میڈیا ایمپائر، بیوروکریٹ اور پولیٹیشین، تینوں کو میں نے اکٹھا رکھا، اور تینوں کو پاکستان میں وہ کرتے دیکھا جو وہ کر رہے تھے۔